بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے در کھول دے رحمت دے مولا در کھول دے مولا رحمت دے ساڑھے عیب گناہ معاف چکر کر کرم دی بارش ہر کتے ساڑھے سینے بغض تو صاف چکر محروم نہ کر سنو رحمت تو اج اپنی رحمت خاص چکر اے سچ ہاں اسی مجرم ہاں پر تیرے بندے ہاں سنو معاف چکر ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تمہیدات تمجیدات تخلیقات وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار جناب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ رحمت بخشش دعا آل رسول اہل بیت صحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دعا سے مختصر حمد و ثنا تو بعد جس طرح کہ تو صاحب آپ جانتے ہو کہ گزشتہ 2 جمعہ تو سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی دی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ سیدہ خدیجہ دی سیرت دے زندگی دے آخری چند پہلو تو صاحب آپ دے سامنے ذکر کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرات جی وقار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اللہ پاک نے مالدار گھرانے دے اندر پیدا فرمایا، پھر تجارت بھی اس قدر زیادہ کہ 80,000 اونٹ ایک وقت دے اندر تجارت واسطے سفر کریا کر دے جنہیں لوگاں دے کول موجود سے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ دے مال دے نال تجارت کی تھی۔ تجارت سفر دے درمیان آپ دے عزیز خدیمہ اور آپ دا غلام میسرہ انہوں نے نال سفر کیتا۔ محبوب پیغمبر دے نبوت تو قبل معجزات دیکھے، محبوب پیغمبر دے بارے پشین گوئیاں ہویاں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا میرے محبوب پیغمبر دے نال نکاح ہویا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت دے اندر وقت دی ملکہ بادشاہت دی طرح زندگی گزارن والے ملائکۃ العرب دا لقب پان والیاں کھانا پکان واسطے دیگر امور واسطے غلام کنیزہ موجود نے، لیکن جس وقت میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکاح ہویا، اپنی آرام والی زندگی نو چھوڑ کے اپنا مال سارا محبوب پیغمبر دے قدمہ دے اندر بچھا دیتا، اپنی زندگی نو محبوب پیغمبر واسطے وقف کر دیتا۔ ایک وقت دے اندر طرح طرح دا کھانا نوش فرمان والیاں سیدہ خدیجہ میرے محبوب پیغمبر دی بیوی بن کے مٹی دے برتن دے اندر کھانا کھان والیاں۔ ایک وقت وہ ہے کہ سیدہ خدیجہ دی پوشاک مکے دے اندر سب تو قیمتی ہے، اور میرے محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر آ کے پھٹے کپڑیاں نو سلائی کرنا، محبوب پیغمبر دا اکھاں دے اندروں آنسو آ جانا۔ اور پھر وقت گزردا گیا، سیدہ خدیجہ دے نال وقت گزریا، اور سیرت کی کتاباں دے اندر یہ بات نقل ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر 25 سال تک سیدہ خدیجہ رہیاں، اور اتنی خدمت میرے محبوب پیغمبر دی کسے بیوی نے نہیں کی تھی جتنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی تھی۔ اور 25 سالہ دے عرصہ دے اندر ایک مرتبہ بھی محبوب پیغمبر ناراض نہیں ہوئے سیدہ خدیجہ دے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر ہر وقت خدیجہ دا ہی نام لیندے ہو، تو میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے عائشہ خدیجہ دی محبت اللہ پاک نے میرے دل دے اندر ڈال دیتی۔ اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ دے اندروں میرے محبوب پیغمبر نے اولاد عطا فرمائی، اُدا تذکرہ بھی اگے چل کے کرانگے۔ جس وقت کچھ وقت شادی نو گزر گیا، میرے محبوب پیغمبر جس طرح گزشتہ جمعہ دے اندر میں ذکر کر چکیا، غار ہرا دے اندر جا کے محبوب پیغمبر قیام کریا کر دے پہلے 1 مہینہ سال دے اندر، پھر اکثر اوقات میرے محبوب پیغمبر غار ہرا دے اندر چلے جان دے، سیدہ خدیجہ کھانا لے کے غار ہرا دے اندر محبوب پیغمبر کو پہنچ دیا، اور اس تو بعد میرے محبوب پیغمبر نو نبوت ملن دا وقت آ گیا۔ میرے محبوب پیغمبر تے پہلی وحی غار ہرا دے اندر نازل ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
میرے محبوب پیغمبر دے نکاح دے اندر جو میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان دے اندروں نکال دینے سیدہ خدیجہ اس سے عمل کرنے والیاں بن جاندیاں نے سیدہ خدیجہ محبوب پیغمبر دا ہر حکم منن واسطے تیار نے دل چاہے یا نہ چاہے میرے محبوب پیغمبر دا ہر حکم مندیاں نے میں محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی ابتدا دے اندر محبوب پیغمبر نو خواب آنا شروع ہوئے اس قدر سچے خواب کہ جس طرح محبوب پیغمبر فرما دے نے دن دی روشنی دے اندر میں چیزاں دیکھنا اس طرح خواب آنا کہ جس طرح روزے روشن کی طرح دن دے اندر بندہ کوئی چیز دیکھنا ہے اس طرح محبوب پیغمبر نو خواب آنے شروع ہوئے اور سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرما دیا نے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقۃ فی النوم محبوب پیغمبر نے پہلے سچے خواب دیکھنا شروع ہوئے پھر میرے محبوب پیغمبر کے وقت آ گیا جڑا اللہ پاک نے وقت مقرر فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمانی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہرا دے اندر غار ہرا دے اندر موجود نے فجاء الملک فیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کوئی اللہ دا فرشتہ جاندا ہے فقال اقرأ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما انا بقارئ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں میں کسے دے کولوں تعلیم حاصل نہیں کیتی ہے میں کسے مدرسے دے اندر تعلیم نہیں حاصل کیتی میں کسے دا شاگرد نہیں اور کسے کہنے والے نے بات کہی ہے نا کہ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو معلم بنا کے اس کائنات تے استاد بنا کے اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو مبعوث فرمایا لیکن اللہ پاک نو یہ بات گوارا نہیں کہ میرے محبوب پیغمبر دا کوئی استاد ہوئے دنیا تے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میں نو استاد بنا کے مبعوث کیتا گیا لیکن اللہ نو یہ بات پسند نہیں کہ میرے محبوب پیغمبر کا کوئی استاد ہوئے جبرائیل امین نے آ کے فرمایا اقرا اے محمد پڑھو آقا فرماندے نے ما انا بقاری میں تے پڑھیا ہویا کوئی نہیں تے جبرائیل امین نے میرے محبوب پیغمبر نو پکڑیا سینے دے نال لگایا سینے دے نال لا کے دباندے نے جفی پا کے دبایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرماندے نے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو آقا پھر فرماندے نے ما انا بقاری میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں دوسری مرتبہ جبرائیل امین نے سینے دے نال لا کے دبایا پھر وہی سوال اقرا ما انا بقاری میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں تیسری مرتبہ پھر سینے دے نال لگایا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اتنی زور دے نال دبایا کہ میں نو اتنی زور دے نال جکڑیا کہ میرے جسم نو تکلیف پہنچے میں نو اس طرح محسوس ہویا کہ میریاں ہڈیاں ٹوٹیاں گئیاں نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جبرائیل فرماندے نے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد پڑھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کیتا اللہ پاک نے رمضان دے مہینے دے اندر قدر دی رات دے اندر قرآن دیاں پہلیاں 5 آیتاں عطا فرمائیاں قرآن دی پہلی وحی اللہ پاک نے سورۃ العلق دیاں پہلیاں آیتاں نازل فرمائیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جبرائیل امین قرآن دی آیتاں پڑھا رہے نے میرے
محبوب پیغمبر قرآن دی آیتاں پڑھ دے چلے جا رہے نے اللہ پاک دے قرآن دی آیتاں سورۃ العلق دیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے قرآن پاک دیاں پہلیاں 5 آیتاں میرے محبوب پیغمبر تے قرآن دا نزول شروع ہو گیا کہ رات اندر محبوب پیغمبر موجود نے جس وقت 5 آیتاں نازل ہو گئیاں محبوب پیغمبر تے کب کبھی تاری ہو جاندی ہے محبوب پیغمبر گھبرا جاندے نے رات اندروں جلدی نہ نکلدے نے خدیجہ الکبریٰ دے کول جاندے نے حتی دخلا علی خدیجہ فقال زملونی زملونی آقا علیہ السلام کر دے اندر آندے نے سیدہ خدیجہ نو فرما دے نے اے خدیجہ میرے اوپر چادر اوڑھ دیو کمبل اوڑھ دیو زملونی زملونی آقا علیہ السلام نو چادر دیتی جاندی ہے فزملوہ حتی ذہب عنہ الروعہ آقا علیہ السلام چادر اوڑھ لیندے نے محبوب پیغمبر کمبل اوڑھ کے لیٹ جاندے نے تھوڑا وقت گزردا ہے محبوب پیغمبر اپنی صحیح حالت دے اندر واپس آندے نے سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے محبوب پیغمبر اس قدر گھبرائے ہوئے نے آقا علیہ السلام دے کندیاں دا گوشت کپ کپا رہا ہے کپ کپاری تاری ہے تھوڑا وقت گزریا محبوب پیغمبر نے اپنے آپ نو سنبھالیا محبوب پیغمبر نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اے پہلی وحی دے نزول دا سارا قصہ کس طرح جبرائیل امین آئے اور کیا پڑھو میں پڑھیا ہویا نہیں سارا قصہ سیدہ خدیجہ دے سامنے بیان کیتا اور محبوب پیغمبر فرما دینے قد خشیت علی نفسی اے خدیجہ میں نو اپنی جان دی فکر ہے سیدہ خدیجہ فرما دیا نے کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا سیدہ خدیجہ فرما دیا نے قسم ہے اللہ دے قسم ہے رب العالمین دے اللہ پاک تانو ضائع نہیں کرن گے اللہ پاک تانو نقصان نہیں پہنچان گے تسی اپنے رشتہ داراں دے نال اچھا صلہ کرن والے ہو تسی رشتہ داراں دے نال حسن سلوک دے نال پیش آن والے ہو تسی جدو گفتگو کر دے ہو سچ بول دے ہو جھوٹ دا سہارا نہیں لیندے تسی غریباں دی مدد کرن والے ہو تسی یتیماں دا سہارا بنن والے ہو تسی بیواں دا آسرا بنن والے ہو تسی تے غریباں دی مدد کرن والے ہو اللہ پاک تانو کدی بھی ضائع نہیں کرن گے سیدہ خدیجہ دیاں باتاں سن کے محبوب پیغمبر تسلی دی اندر آ جاندے نے لیکن دل دی اندر اطمینان موجود نہیں سیدہ خدیجہ محبوب پیغمبر نو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جڑے تورات اور انجیل دے قاری نے جڑے تورات اور انجیل دے عالم نے انہاں دے کول لے جاندیاں نے محبوب پیغمبر دا سارا قصہ ورقہ بن نوفل سیدہ خدیجہ دے چچا زاد بھائی دے سامنے بیان کیتا جاندا ہے ورقہ بن نوفل فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے آخری نبی ہو اللہ نے تانو خاتم النبیین پیغمبر بنایا ہے لیکن افسوس ہے اس وقت میں زندہ نہیں ہوں گا جس وقت تاری قوم تانو اپنے علاقے دے اندر باہر نکال دے تاڑے تے ظلم کیتا جائے گا تانو لہو لہان کیتا جائے گا رسے دے اندر کانٹے بچھائے جان گے کوڑا پھینکیا جائے گا تانڈ نال ظلم و زیادتی کیتی جائے گی پھر وقت آیا محبوب پیغمبر 3 مہینے تک وحی نازل نہ ہوئی پھر اللہ پاک نے دوسری وحی محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے دوسری وحی سورۃ المدثر دیاں پہلی آیتاں نازل فرمائیاں. اللہ پاک نے دوسری وحی دے اندر سورۃ المدثر دیاں پہلی آیتاں نازل فرمایا. اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے دوسری وحی اللہ پاک نے نزول فرما دیتا. پھر وحی دا نزول شروع ہو جاندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے وقتاً فوقتاً وحی دا نازل شروع ہو جانا, اللہ پاک دے احکامات دا جانا. پھر میرے محبوب پیغمبر دا اپنے قوم قبیلے نو قبیلہ قریش نو دعوت توحید دینا. پھر میرے محبوب پیغمبر تے ظلم و زیادتیاں کیتیاں جانیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت کوہ صفا تے چڑھ کے مکے دے لوگاں نو اکٹھا فرمایا, آقا فرماندے نے مکے دے لوگو میرے بارے تاڈا کی خیال ہے؟ مکے دے لوگاں نے میرے محبوب پیغمبر دیاں صفات نو ذکر فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو صادق اور امین کہا, اے محمد تسی جھوٹ نہیں بول دے, تسی لوگاں دے نال اچھا سلوک کر دیو. آقا فرماندے نے اگر میں کہاں کہ اس پہاڑ دے پچھوں تاڈے تے حملہ کیتا جائے گا, مکے دے لوگ کہن لگے محمد تاڈی بات سچ ہوندی ہے, تسی جھوٹ نہیں بول دے, اسی اس بات نو منن واسطے تیار ہاں. کہ میرے محبوب پیغمبر نے پہلی دعوت جیڑی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آقا فرماندے نے اللہ وحدہ لا شریک نو مان لو, اللہ نو کلا خدا مان لو, انہاں لات منات عزا انہاں بتاں دی عبادت نو چھوڑ دیو, اللہ دے در تے آ جاؤ, غیراں دی عبادت نو چھوڑ دیو. تے اے ہوئی جڑے چند منٹ پہلے میرے محبوب پیغمبر دی ہر بات نو منن واسطے تیار سن, میرے محبوب پیغمبر دی جان دے دشمن بن گئے. اور پھر وہ وقت بھی آیا محبوب پیغمبر دعوت توحید نو بیان کر کے واپس گھر دے اندر آندے. محبوب پیغمبر دا جسم لہو لہاب ہوندا, سیدہ خدیجہ اپنے پلو نو پھاڑ کے میرے محبوب پیغمبر دے زخماں تے پٹیاں کر دیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر مشکل وقت دے اندر سیدہ خدیجہ نے پورا ساتھ دیا. محبوب پیغمبر نے سیدہ خدیجہ دے نال نکاح کیتا تے 6 بچے اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ دے اندروں اللہ پاک نے عطا فرمائی. پہلا بیٹا قاسم, دوسری بیٹی زینب, پھر تیسرا بیٹا عبداللہ, چوتھی بیٹی ام رقیہ, پھر ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ. ساری اولاد محبوب پیغمبر دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بطن دے اندر اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور سب کو پہلے اسلام کو قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. شیعہ حضرات اور دیگر جڑے صحابہ کرام اہل بیت دے منکر نے اپنے آپ نو چند اہل بیت دا نام لے کے اور باقیاں نو چھوڑ دیندے نے. میرے محبوب پیغمبر دیاں صاحبزادیاں دا انکار کردے نے, صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو محبوب پیغمبر دی بیٹی ماندے نے اور کہندے نے کہ سیدہ خدیجہ دے جڑے پہلے نکاح سن او دے اندروں یہ باقی بیٹیاں نے. یہ بات بالکل غلط ہے. سیدہ خدیجہ دے بطن دے اندروں اللہ پاک نے 6 بچے عطا فرمائے, 4 بیٹیاں 2 بیٹے. پہلا بیٹا قاسم جس نام تو میرے محبوب پیغمبر دی کنیت ابو القاسم 2 سال تک زندہ رہے. محبوب پیغمبر نے جس وقت وحی آنا شروع ہو گئی, دعوت دا آغاز ہو گیا, مکے دے لوگ میرے محبوب پیغمبر دی جان دے دشمن بن گئے. پہلا بیٹا 2 سال بعد انتقال کر گیا,
دوسرا بیٹا عبداللہ چھوٹی جی عمر دے اندر انتقال کر گیا، اور محبوب پیغمبر نو تانے ملن لگے کہ محبوب پیغمبر دی اولاد دے اندر ہن کوئی باقی نہیں بچے۔ اے وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور میرے محبوب پیغمبر تے مشکل دا وقت سی۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی صاحبزادی جدا نکاح سیدہ خدیجہ دے بھتیجے ابو العاص دے نال سیدہ خدیجہ دی زندگی دے اندر کر دیتا گیا، اور پھر ایک سفر دے اندر حبار نامی شخص نے سیدہ زینب دے پیر دے اندر نیزہ ماریا، آپ اس وقت حاملہ سن اور اسی وجہ تو انتقال کر گئی ہیں۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے سیدہ زینب دے متعلق فرمایا، آقا علیہ السلام فرما دینے ہیا افضل بناتی اسیت فیا، آقا فرما دینے زینب میری او بیٹی ہے جنہیں میریاں سب تو زیادہ تکلیفاں دیکھیاں نے۔ بیٹی دا باپ دی تکلیف دیکھنا بڑا مشکل ہے، اور باپ نبی ہوئے، خاتم النبیین ہوئے، جس وقت محبوب پیغمبر دعوت توحید دے کے گھر دے اندر واپس آندے ہوں گے، جسم لہو لہان دیکھا ہوئے گا، بیٹی دے دل دے کی گزرنی ہوئے گی، جس وقت میرے محبوب پیغمبر صاف لباس پہن کے گھروں جاندے، آپ تے پورا پھینکیا جاندہ، محبوب پیغمبر مکے دے اندر نماز ادا کر دے، محبوب پیغمبر تے اوجری پھینکی جاندی، اس وقت میرے محبوب پیغمبر دیاں صاحبزادیاں تے کیسا وقت گزرتا ہوئے گا۔ محبوب پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب، اور دوسری ام رقیہ، اور تیسری ام کلثوم، جنہ دا پورا نام آمنہ ہے لیکن معروف ام کلثوم دے نام تو ہے۔ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم دا نکاح ابو لہب دے بیٹے عتبہ اور عقبہ دے نال نکاح ہویا، جس وقت محبوب پیغمبر نے دعوت توحید دیتے، آقا علیہ السلام نے دعوت توحید دیتے، ابو لہب سکا چاچا میرے محبوب پیغمبر دا مخالف بن گیا، آقا علیہ السلام نو بدعا دیندہ ہے تبلک سائر اليوم الہذا اجمعتنا، جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے دعوت دیتی لوگاں نو اکٹھا کیتا کہ آقا علیہ السلام دے چچا ابو لہب کہن لگا اے محمد تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ کرے ہٹ ٹوٹ جائے، تو اس کام واسطے سانو اکٹھا کیتا۔ اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک نے سورۃ اللہب سارے میرے محبوب پیغمبر دے حق دے اندر ابو لہب دی تباہی دے اندر اللہ پاک نے نازل فرمائے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ آقا علیہ السلام دیاں دونا بیٹیاں نو طلاق دے دیتی جاندی ہے۔ آقا علیہ السلام دی بیٹی ام رقیہ ام کلثوم نو اس واسطے طلاق دے دیتی جاندی ہے، میرے محبوب پیغمبر بتاں دی عبادت روک دینے، میرے محبوب پیغمبر دعوت توحید دین دینے۔ پھر یہ دونوں بیٹیاں جکے بعد دیگر سیدہ رقیہ دے نال حضرت عثمان غنی دا نکاح ہویا رمضان المبارک 2 ہجری دے اندر جنگ بدر دی فتح تو بعد، جس وقت محبوب پیغمبر واپس آئے سیدہ رقیہ دا انتقال ہو گیا بیماری دی وجہ تو، پھر سیدہ ام کلثوم دا نکاح اللہ پاک دے حکم دے نال میرے محبوب پیغمبر نے سیدنا عثمان دے نال نکاح کیتا، 9 ہجری دے اندر انتقال کر جاندیاں نے۔ پھر سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ جدے مناقبات دے اندر جدے فضائل دے اندر میرے محبوب پیغمبر فرما دینے سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ پوری کائنات دے اندر عورتاں دی سردار ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ جنت دے اندر عورتاں دی سردار ہونگیاں، اور 60
سال دی عمر دے اندر 10 رمضان المبارک نبوت ملی نو 10 سال ہو گئے نے اور سیدہ خدیجہ انتقال کر جاندیاں نے میرے محبوب پیغمبر نو نبوت ملن تو 10 سال بعد سیدہ خدیجہ انتقال کر جاندیاں نے اور سیدہ خدیجہ کائنات دے اندر سب تو افضل ترین خاتون نے جنہ دے متعلق میرے محبوب پیغمبر فرما دے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ آقا فرما دے نے جس طرح سیدنا مریم کائنات دی بہترین خاتونہ دے اندروں نے اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات دیاں بہترین خاتونہ دے اندروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے اللہ پاک نے 4 عورتاں ایسیاں نے جنہاں نو جنت دے اندر بہترین خاتون ہون دا لقب دیتا جنہاں دے اندروں پہلی خاتون سیدہ آسیہ جڑی فرعون دی بیوی ہے جن نے ظلم دی انتہا تک سیا دوسری سیدنا مریم علیہ السلام اور تیسرے نمبر تے سیدہ خدیجہ بنت خویلد چوتھے نمبر تے سیدہ فاطمہ بنت محمد نے یہ 4 عورتاں فضیلت والیاں نے جنہاں نو اللہ پاک نے جنت عطا فرمائی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن غار حرا دے اندر موجود نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کے برتن دے اندر محبوب پیغمبر دی طرف آ رہی نے تے جبرائیل امین آئے فرمان لگے اللہ دے پیغمبر سیدہ خدیجہ فلاں برتن دے اندر تاڑے واسے کھانا لے کے آ رہی نے جس وقت خدیجہ آن تے خدیجہ نو فرمانا کہ اللہ تعالیٰ سلام عرض کر رہے سیدہ خدیجہ دا کتنا مقام ہے کہ اللہ پاک نے خود سلام عرض کیتا سیدہ خدیجہ نے اور اندازہ کرو کہ جیڑی خاتون اپنی جوانی دے اندر بہترین اچھا لباس پہنن والیاں نے اچھا کھانا کھان والیاں نے صرف محبوب پیغمبر دے نال نکاح تو بعد اپنی ہر چیز نو محبوب پیغمبر تے قربان کر دے اپنی جوانی اپنی دولت اپنی زندگی دی ہر خوشی محبوب پیغمبر تو وار کے رکھ اور 25 سالاں دے اندر ایک دفعہ بھی میرے محبوب پیغمبر دے نال نہیں لڑی یہ آج دی خواتین واسطے سبق ہے سیرت ہے کہ سیدہ خدیجہ نے 25 سال میرے محبوب پیغمبر دے نال زندگی گزاری اور ایک لمحہ بھی محبوب پیغمبر دے نال ناراض نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ساڑیاں ماما پہنا نو بیویاں نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا مقام عطا فرمائے ویسی تربیت اپنے بچیاں دی کرو اور ویسی سیرت نو اپنان دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ